السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں معروف حکیم سید محمد عامر شاہ بخاری۔ آج موضوع ہے بواسیر خونی اور بادی کس صورت میں ہوتی ہے، اس کے لیے کیا حفاظتی تدابیر وہ اختیار کرنی چاہیے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بواسیر ایک ایسا عام مرض ہو گیا ہے اس معاشرے میں آج کل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو غذا ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ عام حالات میں ہم وہ مرغن چیزیں کھاتے ہیں اور ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو جسم کے اندر خشکی پیدا کرتی ہیں اور قبض پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غذا پہ توجہ دیں اور خصوصاً سبزیوں کا استعمال ہم زیادہ کریں۔ بواسیر تو ویسے اس کی دو قسمیں، ایک بواسیر بادی ہے اور ایک بواسیر خونی ہے۔ تو بواسیر بادی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں خون نہیں آتا لیکن پخانے والی جگہ جلن محسوس ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، اور اس کی شروعات میں سب سے پہلے قبض شروع ہوتی ہے۔ جب قبض شدید ہو جاتی ہے، آنتوں کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے، تو پھر جب مریض پخانہ کرنے کے لیے باتھ روم میں جاتا ہے تو اس سے پخانے میں درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے اور قبض کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آپ اگر قبض وہ پرانی ہو جائے اور شدید ہو جائے اور اس کا سدباب نہ کیا جائے تو پھر وہ بواسیر بادی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو خونی ہے اس میں بھی پہلے قبض ہوتی ہے اور خشکی شدید ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب پخانے کے لیے مریض زور لگاتے ہیں تو سٹول پاس کرنے کے لیے، تو اس وقت سٹول کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اس کی علامات تو یہی ہیں کہ پخانے میں جلن ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے اور درد کا احساس ہوتا ہے، پیٹ میں گیسز وغیرہ رہا ہوتی ہیں اور قبض شدید ہوتی ہے۔ تو یہ بواسیر بادی ہے، اور جب قبض کے ساتھ خون آتا ہے تو اس کو بواسیر خونی کہا جاتا ہے، اور بواسیری اسے دموی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا وجوہات یہ ہیں کہ روزمرہ ہماری خوراک میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے بعض لوگ بہت زیادہ چاول کھاتے ہیں، بڑا گوشت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور مرغن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، لوگ ہوٹلنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیگن وغیرہ اور سرخ مرچیں بعض لوگوں کے گھروں میں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تو اس میں پھر قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسے عوامل ہیں، بعض لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو بیٹھنے والا کام ہوتا ہے، بہت زیادہ جیسے درزی ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، تو زیادہ بیٹھنے سے بھی مغز کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، پیٹ وہ تن جاتا ہے اور گیسز اور ریا زیادہ پیدا ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر بواسیر کا عارضہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ وہ غذا پہ توجہ دیں، ایسی غذا جس کا مزاج گرم تر ہو، ایسی چیزیں جس کا مزاج گرم تر ہو وہ انہیں استعمال کرنی چاہیے، جیسے دیسی گھی کا استعمال بواسیر کے لیے بہت مفید ہے۔ سبزیوں کا استعمال، سبزیوں میں کدو، توری، شلجم، ٹینڈا، کلفے کا ساگ، بھنڈی، چھوٹا گوشت اگر استعمال کریں تو اس میں بھی سبزی ڈال کے استعمال کریں، اور ادرک، ہلدی، سفید زیرہ، کالی مرچ، دیسی گھی یہ زیادہ استعمال کریں۔ اور خصوصاً قبض کے مریضوں کے لیے اور بواسیر کے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سبزی کا استعمال زیادہ کریں اور روٹی کم کر دیں، بلکہ ایک بات وہ روٹی بالکل بند ہی کر دیں، سبزی کا استعمال زیادہ کر کے پیٹ سبزی سے بھریں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بواسیر کے مریض کو صبح کی واک کرنی چاہیے، اور رات کا کھانا جلدی کھانا چاہیے اور ٹائم پہ کھانا چاہیے، اور بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح روغن بادام وہ بواسیر کے مریض کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے، روغن زیتون وہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اور اگر بواسیر کا مریض انجیر کا استعمال لگاتار کرے، ریگولر کرے، تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور انجیر سے بھی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہ بواسیر ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے، بلکہ بواسیر ایسا مرض ہے کہ اگر وہ مریض دعاؤں کے بجائے غذا پہ توجہ دے
اور علاج بالغذا کرے اور تسلسل کے ساتھ پرہیز کرے تو بواسیر کا مرض جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بواسیر ہوتی ہے تو وہ کچھ عرصہ علاج کراتے ہیں اور علاج سے فائدہ نہیں ہوتا تو وہ آپریشن کروا لیتے ہیں، اور پھر آپریشن کے بعد کچھ عرصے کے لیے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ انہیں یہ علاج بالغذا کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے، پھر بد پرہیزی کرنے کی وجہ سے انہیں دوبارہ بواسیر والا عارضہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری عرض ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بواسیر کے مریض سب سے پہلے اپنے قبض کا خیال رکھیں، اپنے معدے کا خیال رکھیں، اپنے آنتوں کا خیال رکھیں تاکہ خشکی نہ ہونے دیں، اور ایسی غذا استعمال کریں کہ جس کا مزاج گرم تر ہو، تو بواسیر کا مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی مرض نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں یہ لا علاج مرض ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ ایک جو ہے اٹیلی مرض ہے اور دیر تک جو ہے علاج بالغذا کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس میں علاج جو ہے وہ دیر تک علاج بالغذا انسان کرے تو بواسیر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حکیم صاحب، یہ سننے میں آیا ہے کہ اکثر حکیم کہتے ہیں یہ جی آپ کو یہ موقع ہے، یہ بواسیر ہے، اس میں خون تب رستا ہے، تو وہ موقع کس صورت میں ہو جاتے ہیں؟ اصل میں موقع جو ہے وہ ایک بواسیر کے مریض کے لیے اچھی علامت ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ موقع ہوں تو وہ پریشان کرتے ہیں، ایک آدھ موقع ہو تو اس میں موقع جو ہے وہ ایک قسم کے جسم کی جو مدافعاتی نظام ہے اس وجہ سے جو ہے موقع نکلتے ہیں، اور موقع اس لیے ہوتے ہیں کہ طبیعت موقع کی وجہ سے جو اندر گندا مواد ہوتا ہے جسم کا، وہ موقع اپنے اندر جذب کرتے رہتے ہیں، اور جب موقع پھول جاتے ہیں تو پھر وہ موقع پھٹ جاتے ہیں۔ جب موقع پھٹ جاتے ہیں تو مریض کو افاقہ محسوس ہوتا ہے اور وہ اس کو تسلی ہوتی ہے، اور وہ موقعوں کی وجہ سے خون کا اخراج ہوتا ہے۔ موقع فوراً جو ہے سارے ختم بھی نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اگر موقع بڑے ہو جائیں اور موقع تنگ کریں تو پھر جو ہے موقع ختم کرنے میں کوئی پھر مذائقہ نہیں ہے، پھر ایسی مرمیں بھی ہیں، ایسی دوائیاں بھی ہیں کہ موقع جو ہے چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی علاج بالغذا کرے اور دوائیاں استعمال کرے تو موقع خود بخود سکڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ موقع جو ہے تب جا کے ختم ہوتے ہیں، بواسیر کی جو اسباب ہیں، جو مواد ہے وہ ختم ہوگا تو موقع خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ موقعوں کو فوراً ختم بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو آہستہ آہستہ موقعوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر موقع فوراً ختم کر دیے جائیں تو بواسیر کا مریض بعض دفعہ اسے تکلیف اس کی بڑھ جاتی ہے اور اس کا درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتا دیں کہ اس وقت آپ کے پاس کتنے مریض بواسیر کے صحت یاب ہو چکے ہیں؟ اصل میں شبیر صاحب ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ہر قسم کے مریض آتے ہیں، لیکن چونکہ بواسیر بہت عام مرض ہو گئی ہے تو اس تناسب سے مریض زیادہ آتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تو بواسیر کے مریض کو اتنی زیادہ دوائیاں نہیں دیتے ہیں، لیکن علاج بالغذا کی طرف جو ہے توجہ دیتے ہیں، اور اسے مریض کو کہتے ہیں کہ آپ علاج بالغذا کریں گے تو میاں آپ ٹھیک رہیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے دوائی کھانی بھی ہے، دوائی کھانے کے باوجود اگر آپ پرہیز نہیں کرتے ہیں تو یہ پھر مرض آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو بہت سارے ایسے مریض ہیں جو پرہیز کرتے رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے حکیم سید محمد عامر شاہ بخاری صاحب، جنہوں نے آج بواسیر کے موضوع پہ تفصیل سے ہمیں بتایا ہے۔ وقتاً فوقتاً ان سے مختلف جو امراض ہیں اس سلسلے میں ان سے گفتگو کرتے رہیں گے، ان کا علاج بھی پوچھتے رہیں گے، اور ان کے لیے جو تدابیر ہیں وہ بھی ان سے پوچھتے رہیں گے۔ اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹل ٹوڈے نیوز کو شیباگ سے ان کے مطلب بخاری سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ جی۔